رات کا 1 بج چکا تھا۔ پورے ہاسٹل پہ ایک گہرا سناٹا طاری تھا۔ ملائکہ دن بھر کی شدید تھکن اور ہاسپٹل کی سخت ڈیوٹی کے بعد نڈھال قدموں سے اپنے ہاسٹل کے روم کے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس نے چابی گھما کر کمرے کا دروازہ کھول کے اندر قدم رکھا تو اسے ہوا میں عجیب سی ناگواری بو کا احساس ہوا، جو خون اور بارود کی ملی جلی مہک کا آمیزہ تھی۔ ساتھ ہی اندھیرے میں کسی تکلیف سے کراہنے کی دھیمی دھیمی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں۔ ملائکہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں جیسے ہی دیوار پہ ہاتھ مار کے لائٹ آن کی، سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے بیڈ پہ ایک اجنبی زخمی حالت میں خون میں لت پت پڑا۔ شاہ میر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا، جس کا قمیص خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ ملائکہ خوف کے مارے بری طرح اچھل پڑی۔ ابھی اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ شاہ میر نے ناقابل یقین تیزی کے ساتھ جھپٹ کے اس کا منہ اپنے سخت ہاتھ سے دبا دیا اور اسے دیوار سے جا لگایا۔ اس کی سرخ وحشی آنکھیں ملائکہ کے چہرے پہ ٹک گئیں۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں تھمی چمکتی ہوئی گن سیدھی ملائکہ کی کن پٹی پہ رکھ دی۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سردارانہ اور قاتلانہ تھا۔ جب اس نے ملائکہ کے کان کے پاس سرگوشی کی تو میڈیکل کی طلبہ ہونا، خاموشی سے میرے بازو میں دھنسی یہ گولیاں نکالو اور پٹی کرو، ورنہ 1 سیکنڈ نہیں لگے گا اور میں تمہاری جان نکالوں گا۔ ملائکہ کا وجود خوف کی ایک شدید لہر کی لپیٹ میں تھا۔ اس کے ہاتھ اس طرح کانپ رہے تھے کہ فرسٹ ایڈ اور جراحی اوزار اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ ٹکرانے کی آوازیں صاف سنی جا سکتی تھیں، لیکن بندوق کی نوک پہ اس کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے انتہائی لرزتے ہاتھوں سے جب شاہ میر کے گہرے زخم کو چھوا، بغیر کسی سن کرنے والی دوا لگانے کے گولی نکالنے کا تکلیف دہ عمل شروع کیا، تو شاہ میر نے درد کی ہولناک لہر محسوس کی، لیکن اس کے حلق سے ایک آہ تک نہ نکلی، بلکہ اس نے اپنے جبڑے کو اتنی سختی سے بھینچ لیا کہ اس کی رگیں تن گئیں۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتی وحشیانہ سختی سب دیکھ کے ملائکہ اندر تک کانپ گئی۔ خون کے فوارے اور شاہ میر کی خوفناک خاموشی کے بیچ کسی نہ کسی طرح ملائکہ نے اس کے بازو سے گولی نکالی، زخم کو صاف کیا، جلدی جلدی پٹی باندھ کے پیچھے ہٹ گئی تاکہ اس بلا سے دور ہو سکے۔ شاہ میر نے اپنے لرزتے ہاتھ لیکن مضبوط قدموں پہ کھڑے ہو کے آخری بار ایک گہری اور شفاف نظر ملائکہ کے خوف زدہ چہرے پہ ڈالی اور اسے انتہائی سرد لہجے میں آخری وارننگ دی کہ اگر اس رات کے بارے میں ہاسٹل میں یا کسی باہر کے انسان کو پتہ چلا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کھول کے رات کے گہرے اندھیرے میں توازن برقرار رکھتے ہوئے غائب ہو گیا۔ ملائکہ وہیں فرش پہ بیٹھ کے ہونکوں کی طرح کھڑکی کو تکتی رہ گئی۔ اگلے 2 دن ملائکہ کے لیے کسی بھیانک اور ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ وہ شدید خوف اور ذہنی صدمے کی حالت میں کھڑی ایک ٹک ٹک کی گنتی رہی۔ ہاسٹل کے کمرے میں ہونے والی معمولی سی آہٹ اور ہوا کے جھونکے سے کھڑکی کا ہلنا، راہداری میں کسی کے قدموں کی آہٹ بھی اس کے دل کی دھڑکن کو اس حد تک بڑھا دیتی تھی کہ اسے لگتا تھا کہ اس کا دم نکل جائے گا۔ وہ بار بار اپنی میڈیکل کی بھاری بھرکم کتابیں کھول کے بیٹھتی، زبردستی اپنی پڑھائی پہ توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتی، لیکن الفاظ اس کی نظروں کے سامنے دھندلا جاتے۔ کتاب کے سفید صفحات پہ شاہ میر کا وہ خون آلود پر اسرار غسیلا چہرہ گہرے نقش کی طرح ابھر آتا، جس کی وحشی آنکھیں اسے اپنی گرفت میں لیے رکھتی تھی۔ وہ جتنی بار اس ہولناک رات کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتی، اس کے کانوں میں بندوق کی ٹھنڈی نالی کا لمس اور شاہ میر کا وہ شفاف لہجہ دوبارہ گونجنے لگتا، جس نے اسے اندر سے اس حد تک خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہی کمرے میں خود کو بالکل غیر محفوظ محسوس کرنے لگی۔ اگلے دن ملائکہ ابھی سے خوف کے سائے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کے والد اور بھائی بنا کسی اطلاع کے کالج پہنچ آئے۔ ان کے چہروں پہ شدید غصہ اور بیزاری کی عجیب سی جلدی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ملائکہ انہیں اس طرح سامنے دیکھ کے حیران ہو گئی۔ اس کے والد نے بغیر کوئی تحمید بہانے انتہائی سخت اور اسپاٹ لہجے میں حکم دیا، اپنی یہ پڑھائی لکھائی اب یہیں چھوڑو، اپنا سامان فوراً پیک کرو، کیونکہ ہم تمہیں واپس لینے آئے ہیں، تمہاری شادی طے کر دی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ملائکہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر بننے کے وہ تمام خوبصورت خواب جو اس نے برسوں سے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے، ایک ہی پل میں شیشے کی طرح چکنا چور ہو گئے۔ وہ بری طرح رو پڑی اور اپنے والد کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، اپنے بھائی کے سامنے گڑ گڑاتی منتیں کرتی رہی کہ اسے اس طرح بیچ راہ میں مت روکیں اور اسے اپنی پڑھائی پوری کرنے دیں، لیکن اس کے خاندان کے سنگ دل مردوں پہ اس کی آنسوں اور چیخوں کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔
انہوں نے اس کی ایک نہ سنی بلکہ زبردستی اس کا سامان سمیٹ کے اسے ہاسٹل سے باہر نکالنے لگے۔ ملائکہ کو زبردستی گاڑی میں ڈال کے جبکہ دور دراز باہر گھر لایا گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کے اس کا دل مزید بیٹھ گیا، کیونکہ پورے گھر پہ ایک عجیب سی پراسرار خاموشی اور خوف کا ماحول طاری تھا، جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہو۔ گھر کے سبھی لوگ سہمے ہوئے تھے، کوئی بھی اسے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن آخر کار جب ملائکہ نے رو رو کے اپنی ماں کو جھنجھوڑا تو اسے بھیانک سچائی کا پتہ چلا۔ یہ کوئی عام شادی نہیں، دراصل خاندانی دشمنی اور پرانے خونی معاملے کو دبانے کے لیے اور اس کے والد پر بہت بڑے بااثر خاندان کے کسی پرانے احسان اور بھاری قرضے کے دباؤ کی وجہ سے یہ فیصلہ راتوں رات کیا گیا ہے، اور اسی دباؤ کے تحت ملائکہ کی شادی علاقے کے سب سے امیر، ظالم اور بااثر خاندان کے ایک ایسے لڑکے سے جلدی میں طے کر دی گئی جس کا نام سن کے پورے علاقے کے لوگ کانپ اٹھتے ہیں۔ اب ملائکہ کے پاس اس قربانی کا موٹا بننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ملائکہ مائیوں مہندی کی رسومات کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن گھر میں روایتی خوشی گیتوں کے بجائے ایک عجیب سا بھاری پن پھیلا ہوا تھا۔ پیلے رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں پہ مہندی رچائے، پھولوں کے گہنے پہنے ملائکہ اس چمک دمک کے بیچ بالکل ایک زندہ لاش بنی ہوئی تھی، جس کے جسم پہلے جیسے اب کوئی جان باقی نہ رہی ہو۔ اس کے پاس لڑکیاں اس کے چہرے پہ اپٹن لگا رہی تھیں، لیکن ملائکہ کی نظریں سامنے دیوار پہ ٹکی ہوئی تھیں، جہاں اسے اپنے ڈاکٹر بننے کے وہ تمام ادھورے خواب، ہاسپٹل کے وہ دن اور سفید کوٹ پہننے کی وہ تڑپ ایک ایک کر کے مٹی میں ملتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے ماتھے پہ پڑا ہوا دوپٹہ اس کی بے بسی کو چھپانے میں ناکام تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی قسمت کے اس بھیانک موڑ پہ خون کے آنسو رو رہی تھی کہ کس طرح چند گھنٹوں کے اندر اس کی پوری زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب اسے ایک ایسے راستے پہ دھکیلا جا رہا تھا جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ بالآخر ملائکہ کی زندگی کا وہ سب سے سیاہ دن بھی آن پہنچا جب اس کا نکاح ہونا تھا۔ پورا گھر مہمانوں کی چہل پہل اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ملائکہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس، بھاری گھونگھٹ نکالے قاضی صاحب کے سامنے بیٹھی، جہاں اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ جب نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا گیا تو قاضی صاحب نے اسے اجازت مانگی۔ ملائکہ کے پاس انکار کی طاقت نہیں تھی۔ اس نے انتہائی بے بسی سے روتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے قلم تھاما اور اپنے خوابوں کے قتل نامے پہ سائن کر دیے۔ اسی دوران مولوی صاحب اس کے گھر والے دلہے کا نام اور ولدیت اونچی آواز میں پڑھ کے سنا رہے تھے، لیکن ملائکہ اس وقت ذہنی طور پہ اتنے گہرے صدمے اور دل کی کیفیت میں تھی کہ اس کے کان سائیں سائیں ہو رہے تھے، اور وہ دلہے کا نام تک نہ سن پائی۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسے انسان کے نام کر دی گئی ہے جس کا چہرہ تک اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ رخصتی کے بعد ملائکہ کا سفر بہت بڑی صدیوں پرانے محل نما حویلی کے سامنے جا کے ختم ہوا، جس کی اونچے اونچے سنگ مرمر کے در و دیوار، بھاری لوہے کے دروازے کسی قید خانے کا احساس دلا رہے تھے۔ اسے عزت و احترام کے ساتھ حویلی کے اس عالیشان کمرے میں لایا گیا، جسے دلہن کی آمد کی مناسبت سے تازہ گلابوں اور مہکتی ہوئی شمعوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ لیکن اس کمرے کی چمک دمک خوشبو بھی ملائکہ کے اندر پھیلے ہوئے اندھیرے ہولناک سناٹے کو کم کرنے میں ناکام تھی۔ لیکن اس کمرے کی چمک دمک اور اس خوشبو ملائکہ کے اندر پھیلے ہوئے اندھیرے اور ہولناک سناٹے کو کم کرنے میں ناکام تھی۔ اس بھاری سرخ جوڑے میں خود کو بالکل اکیلا اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح لرز رہا تھا۔ بیڈ کے کونے میں سمٹ کے بیٹھ گئی، جہاں اس کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو اس کے دکھی دل کی داستان سنا رہے تھے۔ وہ بار بار یہی سوچ کے کانپ اٹھتی تھی کہ اب کچھ ہی دیر میں اس کا سامنا اس حویلی کے بااثر اور ظالم مالک سے ہونے والا ہے، جس کے رحم و کرم پہ اب اس کی پوری زندگی لکھ دی گئی۔ کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک دھیمی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا ہے اور اندر داخل ہوتا ہے، جس کے مضبوط باوقار قدموں کی چاپ سن کے ملائکہ کا دل حلق میں آنے لگا۔ وہ خوف کے مارے بیڈ پہ مزید پیچھے سمٹ گئی، گھونگھٹ کے اندر سے صرف فرش پہ پڑتے ہوئے ان مہنگے چمڑے کے جوتوں کو دیکھ پائی جو اب اس کے بالکل قریب آگے رک چکے تھے۔ جب شاہ میر نے آگے بڑھ کے اس کے چہرے پہ انتہائی آہستگی سے اس کا بھاری گھونگھٹ اٹھایا، ملائکہ کی سہمی ہوئی نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو ایک ہی پل میں اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔
سامنے کوئی اجنبی نہیں بلکہ وہی ہاسٹل والا ہولناک رات والا پرسرار زخمی لڑکا شاہ کھڑا تھا، جس کے چہرے پہ وہی پرانی سختی، آنکھوں میں ایک گہرا تمسک تھا۔ ملائکہ کی نظر جیسے ہی اس کے بازو پہ پڑی، وہاں اب بھی پٹی بندھی ہوئی تھی جو خود ملائکہ نے اپنے ہاتھوں سے اس رات ڈیوٹی کے دوران باندھی تھی، اور یہ سچائی سامنے آتے ہی ملائکہ صدمے سے گونگی ہو کر اسے تکنے لگی۔ ملائکہ اس ہولناک انکشاف پہ صدمے سے پاگل ہونے لگی۔ اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ شاہ نے ایک پل کی تاخیر کے بغیر انتہائی تیزی سے آگے بڑھ کے اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، اس کی آواز کو وہیں کھونک دیا۔ اس نے ملائکہ کے چہرے سے گھونگھٹ کو پوری طرح پیچھے جھٹکا اور اس کے انتہائی قریب جھک کے اس کی خوف سے کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پہ گہری تنزیہ اور سحرانگیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ شاہ اپنے مخصوص سرد بھاری لہجے میں ملائکہ کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بڑے دھیمے سے کہا، "تو میری جان بچانے والی اب ہمیشہ میرے لیے بیوی بن چکی ہے۔ دنیا واقعی بہت چھوٹی ہے ڈاکٹر صاحبہ۔" شاہ کا یہ طنز، اس کی اتنی نزدیکی ملائکہ کے اعصاب پہ اس حد تک سوار ہو گئی کہ اس کا سر پوری طرح چکرانے لگا۔ کمرے کے در و دیوار اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے اور وہ اس ذہنی صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے نڈھال ہو کے بیڈ پہ ایک طرف گرنے لگی، جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اگلی صبح ملائکہ کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں حویلی کے اونچے جھڑکوں سے اندر آ رہی تھی۔ جلدی حویلی کے نوکروں کی سرگوشیاں اور وہاں کے ماحول، اس پہ سچائی کھلی۔ شاہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ اس پورے علاقے کے سب سے زیادہ طاقتور، بے رحم جاگیردار اور ارب پتی بزنس مین کا اکلوتا بیٹا ہے، جس کا نام سنتے ہی اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جس کی زندگی کے پیچھے جرائم، سسپینس اور دشمنیوں کا بہت گہرا ڈارک پس منظر چھپا ہوا ہے۔ وہ ابھی اسی سوچ میں گم کھڑی تھی کہ شاہ سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ ملائکہ کے چہرے پہ پھیلی حیرت کو دیکھ کے اس کے قریب آ کے رک گیا۔ اس نے گہری نظروں سے ملائکہ کو دیکھا اور انتہائی سپاٹ لیکن پراسرار لہجے میں بتایا، "یہ شادی کوئی اتفاق یا قسمت کا کھیل نہیں، بلکہ یہ سب اس نے خود پلان کر کے کروایا ہے، کیونکہ اس رات ہاسٹل میں موت کے سامنے کھڑے ہو کے بھی جس طرح ملائکہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی جان بچائی تھی، وہ اس کی معصومیت اور بے باک بہادری کا قائل ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمنوں سے بھرے اس خطرناک کھیل میں ملائکہ ہی واحد لڑکی ہے جو اس کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے، اسی لیے اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے راتوں رات اسے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کروا لیا۔ حویلی کے بڑے ہال میں جب ملائکہ کا سامنا شاہ کے انتہائی مغرور، سخت مزاج ماں سے اور خاندان کے دیگر روایتی گھر والوں سے ہوا تو ماحول یکدم تناؤ کا شکار ہو گیا، کیونکہ سب ملائکہ کو اپنے خاندان کے معیار سے بہت کم تر سمجھ رہے تھے۔ شاہ کی ماں نے ملائکہ کے عام خاندانی پس منظر پہ طنز کرتے ہوئے اس کی آمد کو حویلی کے اصولوں کے خلاف قرار دیتے ہوئے سب کے سامنے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی، جس پر ملائکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے بسی سے سر جھکائے کھڑی رہی، لیکن اس وقت شاہ بھاری رعبدار قدموں سے ہال میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ کوئی ملائکہ پہ مزید انگلی اٹھاتا، اپنی ماں سمیت پورے خاندان کے سامنے انتہائی سخت اور دو ٹوک لہجے میں ملائکہ کا دفاع کیا اور واضح کر دیا کہ ملائکہ بس حویلی کو بڑی بہو اور اس کی بیوی ہے، اسی لیے کوئی بھی اس کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچے بھی نہ۔ شاہ کا یہ روپ، اس کی یہ شدت، اس کے لیے یہ کھلا مکھلا تحفظ دیکھ کے ملائکہ اندر سے بری طرح حیران رہ گئی، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو شخص 2 دن پہلے اس کی کن پٹی پہ کن رکھ کے دھمکی دے رہا تھا، آج سب کے سامنے اس کی ڈھال بن کے کیوں کھڑا ہے۔ دوپہر کے وقت ملائکہ کمرے میں آئی تو اس نے شاہ کے بیڈ پہ بیٹھا تکلیف سے تڑپ رہا تھا، اس کے چہرے پہ نکاہت تھی۔ جب اس نے آگے بڑھ کے شاہ کے بازو کا زخم دیکھا تو گہرا نیلا پڑ چکا تھا۔ اینٹی بایوٹکس نہ ملنے کی وجہ سے اس میں شدید انفیکشن شروع ہو چکا تھا، جس سے اسے تیز بخار تھا۔ ملائکہ نے گھبرا کے کہا کہ حالت بہت خراب ہے، ہمیں کسی بڑے ڈاکٹر یا ہاسپٹل میں رابطہ کرنا چاہیے۔ شاہ نے سخت غصے میں اس کا ہاتھ چٹک دیا، کسی بھی باہر کے ڈاکٹر کو بلانے سے صاف منع کر دیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا گولی لگنے اس کا انفیکشن کا معاملہ باہر نکلتے ہی پولیس اور اس کے دشمن سرگرم ہو جائیں گے۔ اس نے بخار کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے ملائکہ کو دیکھا اور اسے پرانے حاکمانہ انداز میں حکم دیا، "تم کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ میڈیکل کی طالبہ ہو، اسی لیے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم حویلی کے اندر ہی خاموشی سے میرا علاج کرو، اس زخم کو ٹھیک کرو، کیونکہ میں اپنے بازو کے ساتھ اپنی اس راز کی چابی صرف تمہارے ہاتھ میں دے سکتا ہوں۔" ملائکہ نے پروفیشنل میڈیکل اسٹوڈنٹ کی طرح اپنے دل کے خوف کو پیچھے دھکیلا
اور شامر کا علاج کرنے کے لیے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کے اس کے قریب بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے بازو کی پرانی پٹی کھولی، زخم کی حالت دیکھی، تو اس کے منہ سے بے اختیار شامر کی لاپرواہی پہ تنقید نکل گئی۔ اس دوران دونوں کے درمیان شدید تلخ اور تیکھے جملوں کا تبادلہ شروع ہو گیا، جہاں ملائکہ نے غصے میں اسے ضدی اور جاہل انسان قرار دیا جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہیں شامر نے بھی اپنے مخصوص طنزیہ اور حاکمانہ لہجے میں اسے یاد دلایا کہ وہ اس وقت کس کے سامنے کس حویلی میں کھڑی ہے۔ شامر کا ہر بات پہ حکم چلانا، ملائکہ کے اس کے زخموں کو صاف کرتے ہوئے جان بوجھ کے تھوڑا سخت ہاتھ رکھنا، ان کے درمیان عجیب سی جنگ کا آغاز کر رہا تھا۔ شامر کا وہ تپتا ہوا غصہ، ملائکہ کے پچھلے کئی دنوں کا جمع شدہ خوف، اب آہستہ آہستہ گہری ضدی انا کی لڑائی میں بدلنے لگا، جہاں دونوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ ان کی نظروں کا ٹکراؤ اس بات کا ثبوت تھا کہ رشتہ اب مزید پیچیدہ ہونے والا ہے۔ حویلی کی اور ان کی نظروں کا ٹکراؤ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ رشتہ مزید پیچیدہ ہونے والا ہے۔ حویلی کی وہ اسراریت اس وقت ملائکہ پہ مزید گہری ہو گئی جب ایک راہداری سے گزرتے ہوئے اس کی نظر پچھلی سمت بنے دو افتادہ اور مستقل بند رہنے والے کمرے پہ پڑی، جس کے بھاری لکڑی کے دروازے پہ بڑا سا زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ حویلی کے ملازمین نے دبی زبان میں اس سے سخت تاکید کی کہ اس حصے میں جانا یا اس کمرے میں بھٹکنا سختی سے منع ہے۔ اس ممانعت نے ملائکہ کے اندر عجیب سا تجسس کھٹکا پیدا کر دیا، لیکن اس کے خوف کی انتہا اس وقت ہوئی جب اسی رات پورا محل گہری نیند سو رہا تھا۔ ملائکہ کی آنکھ اسی بند کمرے کی سمت سے آنے والی دھیمی عجیب و غریب آوازوں پہ کھلی، جو کبھی کسی چیز کے گرنے، زنجیروں کے ٹکرانے، کبھی کسی کے سسکنے کا وہم دلاتی۔ وہ رات کے اس پہر بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو تکتے ہوئے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی، شامر کے اس ڈارک پس منظر، آخر حویلی کے نوکروں کی سرگوشیوں میں ایسا کون سا خوفناک راز ہے جسے اس بند کمرے کی دیواروں کے پیچھے اتنی شدت سے چھپایا جا رہا ہے۔ جب ایک شام حویلی کے بیرونی گیٹ پہ اچانک گولیوں کی تھڑ تھڑاہٹ، گاڑیوں کے ٹائروں کی چیخیں گونجی تو پوری حویلی میں کہرام مچ گیا۔ شامر کی پر اس کے دشمنوں نے ایک بار پھر گھات لگا کر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن پھر وہ اپنی پھرتی اور قسمت کی بدولت اس ہولناک حملے میں بال بال بچ کے حویلی کے اندر پہنچ گیا۔ ملائکہ نے جب کھڑکی سے شامر کو تیش میں بھرے چہرے اور ہاتھ میں گن تھامی اس گارڈ پہ چلاتے ہوئے دیکھا تو اسے پہلی بار اس سچائی کا علم ہوا، ہاتھ میں اس کی جان ہر پل موت کے سائے میں رہتی ہے۔ شامر کو اس طرح مسلسل خطروں میں گھٹا دیکھ کے ملائکہ کے دل میں موجود نفرت اور عزت کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک دھیمی سی ہمدردی اور احساس تحفظ نے جنم لینا شروع کر دیا۔ اسے پہلی بار یہ اندازہ ہوا کہ شامر کا وہ وحشیانہ غصہ اور سختی دراصل اس کے آس پاس پھیلے ہوئے اسی خطرناک کھیل کا ایک دفاعی حصار ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی کا ماحول پرسکون ہوا تو ملائکہ نے تمام تر ہمت جمع کی اور شامر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے انتہائی لرزتے لیکن پرعزم لہجے میں اپنے دل کی بات زبان پہ لاتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی ادھوری پڑھائی کو کسی بھی قیمت پہ دوبارہ جاری رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر بننا اس کا خواب ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ شامر نے کتابیں دیکھتے ہی ہمیشہ کی طرح پہلے تو اپنی خاندانی روایات، سیکیورٹی کے خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے صاف منع کر دیا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ملائکہ کے چہرے پہ پڑی، جہاں اس کی آنکھوں سے بہنے والے بے گناہ آنسوؤں اور بے بسی اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی، تو شامر کا سخت دل پہلی بار بری طرح پگھل گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، ملائکہ کے بہت قریب آ کے اپنی مخصوص گہری نظروں سے اسے تکتے ہوئے سخت شرط پہ حامی بھر لی کہ وہ حویلی کے در دیوار سے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ اس کے لیے وہ تمام کتابیں، استاذہ کا بندوبست حویلی کے اندر ہی کیا جائے گا۔ وہ صرف امتحانات دینے سخت سیکیورٹی میں باہر جائے گی۔ شامر کی یہ شرط سن کے ملائکہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پہ امید کی دھیمی سی کرن چمک آئی۔ اگلے ہی دن شامر جب شہر واپس لوٹا تو اس کے ساتھ کئی بڑے بڑے ہینڈ بیگز، کارٹن تھے جنہیں اس نے خود ملا کر لا کے ملائکہ کے کمرے میں میز پہ رکھ دیا۔ ملائکہ نے جب حیرت سے ان بکسوں کو کھولا تو اس کے اندر میڈیکل کی مہنگی نایاب ترین کتابیں، جدید ترین اسٹیتھوسکوپ اور پریکٹیکل کٹس اور پڑھائی کے لیے ضرورت کا تمام بہترین سامان موجود تھا۔ شامر نے خود ذاتی دلچسپی لے کے شہر کے سب سے بڑے میڈیکل بک اسٹال سے منگوایا تھا۔ ملائکہ اکھڑی اکھڑی نظروں سے بھی ان کتابوں کو اور کبھی شامر کو دیکھتی، جو ہمیشہ کی طرح اپنے اسی روایتی سخت انداز میں تھا، اسی ہدایت دے رہا تھا، اب تمہیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، اپنی پڑھائی پہ دھیان دو،
لیکن اس بار ملائکہ کو اس کے رعبدار لہجے کے پیچھے بالکل مختلف انسان دکھائی دے رہا تھا۔ ایک ایسا انسان جو دنیا کے سامنے جتنا بھی ظالم اور بے رحم ہو، لیکن خاموشی سے اس کی خوشی اور ضرورت کا خیال رکھنا خوب جانتا ہو۔ یہ احساس ملائکہ کے دل میں لگی نفرت کی برف کو دھیرے دھیرے پگھلانے لگا۔ حویلی کے بڑے بڑے ڈرائنگ روم میں اچانک ایک ایسی سنسنی خیز خاموشی چھا گئی جب شامر کا سب سے بڑا دردینہ دشمن اپنے مسلح باڈی گارڈ کے ساتھ ایک جھوٹے کاروباری معاہدے کا بہانہ بنا کے حویلی کے اندر چلا آیا۔ اسی دوران ملائکہ کی نادانی میں شامر کی دوائی دینے کے لیے جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی تو اس کی نظر اس معصوم اور خوبصورت چہرے پہ پڑی۔ اس کے لبوں پہ ایک کمینی اور زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے شامر کو نیچے دکھانے کے لیے طنزیہ لہجے میں کہا، تو یہ ہے تمہاری کمزوری شامر، بہت خوبصورت چڑیا قید کر رکھی ہے، دیکھنا کہیں یہ چڑیا ہمارے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اس کے منہ سے ملائکہ کے لیے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ شامر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا پورا وجود غصے کی شدید لہر سے تپنے لگا۔ اس نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر بجلی کی تیزی سے اپنے کمرے سے گن نکالی اور سیدھا اس کی کنڈ پٹی پہ تان دی، جبکہ اس کے انگوٹھے نے گن کا لاک پیچھے کھینچ دیا۔ کمرے میں موجود تمام گارڈز اپنی بندوقیں اٹھا لیں، لیکن شامر کے دبدبے سے بھری گرجدار آواز گونجی، اگر دوبارہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو تمہاری 7 نسلیں مٹانے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچوں گا۔ ملائکہ نے زندگی میں پہلی بار شامر کا یہ وحشیانہ بے رحم جنونی روپ اتنے قریب دیکھا۔ جہاں اس کی آنکھوں میں صرف موت کا رقص تھا، وہ خوف کے مارے دیوار سے جا لگی۔ اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا شامر جتنا اس کا تحفظ کر سکتا ہے وہ آنے والے وقت میں اتنا ہی ہولناک اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے حویلی سے نکلتے ہی ڈرائنگ روم کا تلادم خیز ماحول ایک دم گہرے اور حبس زدہ سناٹے میں بدل گیا۔ شامر نے لرزتے غصے سے اپنی گن واپس بیلٹ میں ارسی۔ اس کا رخ فوراً ملائکہ کی طرف ہوا جو ابھی خوف کے مارے دیوار سے لگی سانسیں روکے کھڑی تھی۔ شامر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، پیشانی پہ ابھری رگیں اس کے اندر کے ابال کو ظاہر کر رہی تھی۔ تھاڑتے ہوئے ملائکہ کے بالکل قریب آیا، اس کے کندھے کو دبوچتے ہوئے انتہائی سخت بے رحم لہجے میں چلایا، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ جب یہاں میرے لوگ یا میرے دشمن ہو تمہیں اپنے کمرے سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری یہ لاپرواہی تمہاری جان لے سکتی ہے۔ میرے معاملات، میرے دشمنوں اور میری زندگی سے جتنا ہو سکے دور رہو، کیونکہ اگلی بار میں شاید تمہیں بچانے کے لیے وہاں موجود نہ ہوں۔ شامر کا یہ اچانک اور بے رحمانہ رویہ ملائکہ کے دل پہ تیر کی طرح لگا۔ ابھی چند لمحے پہلے جس شخص کو اپنے لیے ڈھال بنتا دیکھ کے اندر ہی اندر پگھل رہی تھی، ان تلخ اور گرجدار الفاظ نے اس کی آنکھوں کی نادانی کو مکس آنسوؤں تیرنے لگے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا کندھا اس کی گرفت سے چھڑایا اور بنا کچھ کہے اپنے روتے ہوئے چہرے کو دوپٹے میں چھپائے اوپر کمرے کی طرف بھاگ گئی، جہاں پہنچ کے اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اسے ایک بار پھر یہ احساس شدت سے ڈسنے لگا کہ اس حویلی میں اس کی حیثیت قیدی سے زیادہ کچھ نہیں، جس کا احساس تحفظ محض ایک وہم تھا۔ پچھلے چند دنوں کی شدید ذہنی تناؤ اور خوف، شامر کے تلخ رویے کا اثر آخر کار ملائکہ کی صحت پہ پڑ ہی گیا۔ آدھی رات کو اس کا پورا وجود تیز بخار کی شدت سے تپنے لگا۔ اس کے منہ سے بے اختیار دھیمی دھیمی سسکیاں نکل رہی تھیں، جسے سن کے اس نے سویا ہوا شامر یکدم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، ملائکہ کے ماتھے کو چھوتے ہی جیسے اس کے اپنے ہاتھ چلنے لگے۔ بخار اس حد تک تیز تھا ملائکہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی۔ شامر کے چہرے پہ حاکمیت اور غصے کا نام و نشان تک نہ تھا، وہاں صرف ایک گہری بے چینی اور خوف تھا۔ اس نے فوراً نوکروں کو جگانے کے بجائے خود پانی کا بوائل اور پٹیاں منگوائی۔ وہ پوری رات ملائکہ کے بیڈ کے پاس بیٹھا رہا، اپنی بھاری جنگجو ہاتھوں سے انتہائی نرمی کے ساتھ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھگو کے ملائکہ کے ماتھے پہ رکھتا رہا، اس کی پاشپوئیاں کرتا رہا۔ رات کا ایک ایک پل شامر نے جاگ کے ملائکہ کے تپتے وجود کو نارمل کرنے کی جدوجہد میں گزارا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتی فکر بتا رہی تھی کہ اس مغرور جاگیردار کے دل میں یہ لڑکی کس حد تک اتر چکی ہے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو ملائکہ کو اپنے جسم میں ہلکا پن محسوس ہوا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی بھاری آنکھیں کھولی۔ کمرے کا ماحول پرسکون تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے بالکل قریب پڑی تو اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ شامر بیڈ کی سائڈ پہ سر ٹکائے پانی کے باؤل کے پاس ہی تھکن سے چور ہو کے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی ملائکہ کے ہاتھ کو ہلکے سے تھامے ہوئے تھا، پاس ہی پانی کی پٹیاں اور فرسٹ ایڈ کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ شامر کے اس معصوم تھکے ہوئے چہرے، اس رات بھر کی نیچی جاگتی محبت کو دیکھ کے
ملائکہ کے اندر جیسے بہت بڑا زلزلہ آیا۔ وہ شخص جو دنیا کے لیے خوفناک طوفان تھا، رات بھر کے لیے ایک شفیق سائے کی طرح جاگتا رہا۔ اس منظر نے ملائکہ کے دل کی تمام بقیہ زدہ نفرت کی دیوار کو ہمیشہ کے لیے گرا دیا۔ وہ پہلی بار شامر کو ایک ظالم قید خانے کے مالک کے طور پہ نہیں بلکہ اپنے مجازی خدا اور محافظ کے روپ میں دیکھ کے دلی طور پہ پوری طرح بدلنے لگی۔ حویلی کے وسیع و عریض لان کو رنگ برنگی لیمپوں اور قیمتی فانوسوں سے ایسے سجایا گیا جیسے زمین پہ ستارے اتر آئے ہوں۔ موقع حویلی میں منعقد ہونے والے بڑے بڑے بزنس مین فنکشنز تھا، جہاں شہر کے تمام بااثر جاگیردار، سیاستدان اور بزنس ٹائکونز موجود تھے۔ فنکشن شروع ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے شامر نے خاص ملازم کے ہاتھ ملائکہ کے کمرے میں ایک بڑا سا رائل بلو گولڈن کلر کا باکس بھجوایا۔ ملائکہ نے اسے کھولا تو جامنی رنگ کا بے حد نفیس روایتی بھاری فراق موجود تھا، جس کے گھیرے پہ نفیس تار کشی کا کام تھا۔ دوپٹے کے بارڈر پہ قیمتی لیس لگی ہوئی تھی۔ سامان کے ساتھ شامر کا مختصر سا نوٹ تھا: آج رات حویلی کی بڑی بہو کو میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب ملائکہ اس خوبصورت لباس میں ملبوس، ہلکے پھلکے میک اپ اور سلیقے سے سیٹ کیے گئے دوپٹے کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو ہال میں موجود تمام مہمانوں کی نظریں سحر زدہ ہو کے اس پہ ٹک گئی۔ اس کی تیکھی رنگت، لمبا قد اور جاذب نظر شخصیت اس روایتی فراق میں کھل کے سامنے آ رہی تھی۔ شامر جو مہمانوں کے درمیان کھڑا بات چیت کر رہا تھا، ملائکہ کو دیکھتے ہی اپنی بات بھول گیا۔ اس کی گہری نظر مسحور ہو کے اپنی بیوی پہ جم گئی۔ فنکشن کے دوران شامر کی مغرور ماں اور ان کی قریبی رشتہ داروں نے ملائکہ کو گھیرنے اس کے آداب کا امتحان لینے کی کوشش کی، لیکن ملائکہ نے ایک پر اعتماد میڈیکل اسٹوڈنٹ اور سلیقہ شعار لڑکی کی طرح اپنی میٹھی اردو گفتگو، شاندار اخلاق اور بہترین رکھ رکھاؤ سے نہ صرف تمام خواتین کو متاثر کیا بلکہ اپنی گفتگو سے محل کا دل جیت لیا۔ وہ لوگ جو چند گھنٹے پہلے اسے ایک عام لڑکی سمجھ رہے تھے، وہ اب اس کے سلیقے کی تعریفیں کر رہے تھے۔ شامر دوڑ کھڑا، ہاتھ میں ڈرائنگ کا گلاس تھامے ملائکہ کو سب کے سامنے اتنی عزت اور سلیقے سے اڑتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہمیشہ رہنے والی سختی کی جگہ آج بے پناہ مان اور دھیمی سی مسکراہٹ، فخر کا احساس نمایاں تھا جو ملائکہ کی نظر سے چھپا نہ رہ سکا۔ شامر نے جیسے ہی ملائکہ کو اس ممنوعہ کمرے کی لائٹ میں ٹائری سینے سے لگائے کھڑے دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات خوف کی حد تک بدل گئے۔ اس کی پیشانی کی رگیں تن گئیں اور شیر کی طرح دھاڑتا ہوا چند قدموں میں ملائکہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ جھٹکے سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ اس کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پہ تھا، کیونکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا احساس راز اس کی بیوی کے سامنے کھل چکا تھا۔ لیکن اس بار ملائکہ کی آنکھوں میں وہ پرانا خوف نہیں تھا جو اسے ہمیشہ شامر کے سامنے لا کر لاجواب کر دیتا تھا۔ شامر نے اپنے کڑک دار تپتے ہوئے لہجے میں کہا: تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی ملائکہ؟ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا تھا کہ اس کمرے میں مت پھٹکنا۔ تم نے میرے حکم کی عدلی کی اور میرے نجی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کی۔ بولو، کیا جواب ہے تمہارے پاس اس بدتمیزی کا؟ شامر کا ہاتھ ملائکہ کے بازو پہ اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں غصے سے دھونکنے کی طرح چل رہی تھی، لیکن ملائکہ کی اس وحشیانہ روپ کے سامنے اپنے پیچھے ہٹانے کے بجائے اپنی نم آنکھیں سیدھی شامر کی سرخ ہوتی آنکھوں میں ڈال دی۔ ملائکہ نے اپنے لہجے میں عجیب سا ٹھہراؤ درد سہمتے ہوئے بنا ڈرے سوال کیا: تم مجھے کیا سزا دو گے شامر؟ کیا تم مجھے گولی بھی مارو گے یا اس حویلی کے کسی تہہ خانے میں بند کر دو؟ مجھے تمہاری اس گرفت سے اب ڈر نہیں لگتا، بلکہ مجھے تو تم پہ ترس آ رہا ہے۔ تم نے ایک پرانے انتقام اور خاندان کے تحفظ کے نام پہ اپنے آپ کو اس نفرت کی تپتی ہوئی آگ میں کیوں جھونک رکھا ہے؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے شامر کے ہاتھ کو ہلکے سے چھوا اور بڑے کرب سے پوچھا کہ آخر کب تک تم اس جھوٹے خوف کا مکھوٹا پہن کے جیو گے؟ کیا اس بارود کی بو اور راتوں کی اس خوفناک سناٹے میں تمہارا اپنا دم نہیں گھٹتا؟ ملائکہ کے یہ سوال اس کی آنکھوں میں جھانکتی سچی ہمدردی شامر کے اندر صدیوں سے جمی اس سخت برف پہ کسی گرم لاوے کی طرح گری۔ اس کے چہرے پہ موجود غصے کی لہر یکدم غائب ہو گئی۔ اس کی گرفت ملائکہ کے بازو پہ آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ جو ہمیشہ ہر بات کا جواب گولی یا گرجدار آواز میں دیتا تھا، اس کے معصوم لیکن گہرے سوال کے سامنے بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے لب جیسے ہمیشہ کے لیے سل گئے۔ وہ بنا کچھ کہے ایک گہرا ہارا ہوا سانس لے کے چند قدم پیچھے ہٹا۔ اس تاریک کمرے کی کھڑکی سے باہر پھیلے گھوپ اندھیرے کو تکنے لگا۔ ملائکہ نے اس کی روح کو کسی ایسے زخم کو چھین لیا جس کا جواب خود اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ شہر کے 2 افتادہ تاریک اور پراسرار گودام میں ولن اپنے خاص کارندوں کے ساتھ بڑی میز کے گرد بیٹھا تھا، جہاں سامنے میز پہ شامر اور ملائکہ کی کچھ خفیہ تصاویر بکھری پڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ مکروہ اور زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے سگار کا ایک لمبا کش لیا،
دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے اپنے دائیں بازو کی طرف دیکھا جو شامر کی گولی کا نشانہ بنتے بنتے بچا تھا۔ اس نے اپنے خونی لہجے میں اپنے آدمیوں کو مخاطب کیا، شامر کو بزنس یا جاگیرداری کی جنگ میں ہٹانا ناممکن ہے کیونکہ وہ موت سے نہیں ڈرتا، لیکن اب ہمیں اس کی وہ دکھتی رگ مل گئی ہے جسے دبا کے ہم مغرور جاگیردار کو اپنے جوتوں کی نوک پہ جھکا سکتے ہیں۔ وہ رگ ملائکہ ہے۔ ولن نے ملائکہ کی تصویر پہ اپنی انگلی رکھتے ہوئے اپنے شوٹر کو حکم دیا۔ شامر نے اس لڑکی کو حویلی کے اندر ایک قیدی کی طرح سخت سیکیورٹی میں چھپا رکھا ہے، لیکن بہت جلد وہ اپنے امتحانات دینے کے لیے حویلی کی ان اونچی دیواروں سے باہر نکلنے والی ہے۔ بس وہی ہمارے لیے سب سے بہترین موقع ہوگا۔ اس نے اپنے کارندوں کو سختی سے تاکید کی۔ جیسے وہی امتحانات کے لیے حویلی سے باہر نکلے گی تو ملائکہ ہمارے قبضے میں آ گئی۔ شامر خود اپنی بندوق کی گولیاں نکال کے سر جھکائے گا، ہماری ہر شرط ماننے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اس طرح شامر کا غرور بھی خاک میں مل جائے گا، ہمارا پرانا انتقام بھی پورا ہو جائے گا۔ امتحانات کا پہلا دن تھا۔ ملائکہ شامر کی سخت ہدایت کے مطابق وفادار گارڈ کی بھاری سیکیورٹی کے حصار میں حویلی کے شہر کے امتحانی سینٹر کے لیے روانہ ہو گئی۔ گاڑی جیسے ہی شہر کی مصروف سڑکوں کو پار کر کے یونیورسٹی کے عقبی گیٹ کے پاس پہنچی، ماحول میں عجیب سی سنسنی پھیل گئی۔ ملائکہ ابھی گاڑی سے اتر کے سینٹر کے اندر جانے ہی لگی تھی کہ اچانک تیز رفتار سیاہ گاڑیاں ٹائروں کی چیخ کے ساتھ ان کے سامنے آ کے رکی۔ ان میں سے ایک ولن نقاب پوش شدید ہتھیاروں لیس کارندے باہر نکل آئے۔ ولن کے آدمیوں نے بنا ایک پل ضائع کیے شامر کے گارڈ پہ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس سے یونیورسٹی کے باہر کھڑے طلباء میں ہاہاکار مچ گئی اور لوگوں میں اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شامر کے وفادار گارڈز نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فوراً پوزیشنز سنبھالی اور ملائکہ کے گرد ایک حفاظتی گھیرا بنا کے ولن کے شوٹرز کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے لگے، جس سے پوری سڑک گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ ملائکہ گولیوں کی اس ہولناک آوازوں میں اپنے سامنے بہتے خون کو دیکھ کے خوف کے مارے بری طرح چیخ اٹھی۔ اس کا دل حلق کو آنے لگا کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی ولن نے اسے اغوا کرنے اور شامر کو مٹانے کے لیے اپنا یہ خطرناک کھیل شروع کر دیا ہے۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور چیخ و پکار کے درمیان جب ولن کے کارندے شامر کی گارڈز کی پوزیشن کمزور دیکھ کے ملائکہ کی گاڑی کی طرف بڑھے تو اچانک تیز رفتار بلیک ایس یو وی سڑک کے ڈیوائیڈر کو پھلانگتی ہوئی سیدھی اس کی گاڑیوں سے آ ٹکرائی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، شامر کا ہاتھ خود کار گن تھامے ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف جنون اور صفا کی تھی کیونکہ کسی نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی پہ ہاتھ ڈالنے کی جرات کی۔ شامر نے بجلی کی تیزی سے فائرنگ کرتے ہوئے شوٹرز کو وہیں ڈھیر کر دیا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گولیوں کی بوچھاڑ کے درمیان بھاگتا ہوا ملائکہ تک پہنچا، جس نے خوف کے مارے کار کی سیٹ کے نیچے پناہ لی تھی۔ اسی دوران ایک چھپے ہوئے حملہ آور نے ملائکہ کو نشانہ بنا کے گولی چلائی۔ شامر نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر ملائکہ کے آگے اپنے وجود کی ڈھال بنا لی۔ گولی اس کے اسی پرانے زخمی بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ شدید چوٹ اور درد کے باوجود شامر کے قدم نہیں لڑکھڑائے۔ اس نے اسی زخمی ہاتھ سے حملہ آور جوابی وار کیا، ملائکہ کو کھینچ کے اپنے محفوظ گاڑی میں منتقل کیا۔ گاڑی کے اندر پہنچتے ہی ملائکہ نے شامر کے بازو سے تیزی سے بہتا خون، اس کے چہرے پہ درد کی لہر دیکھی تو اس کی چیخ نکل گئی، لیکن شامر نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ گاڑی تیز کرنے کا حکم دیتے ہوئے دھیمی مگر حاکمانہ انداز میں کہا، جب تک زندہ ہوں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں چھو نہیں سکتی۔ حویلی کے کمرے میں پہنچتے ہی ملائکہ نے بنا ایک پل ضائع کیے فرسٹ ایڈ اٹھائی اور شامر کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے انتہائی نرمی سے شامر کے بازو سے خون صاف کر رہی تھی اور جہاں پہ اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی، لیکن اس کا کام ہے آنسو شامر کے زخم پہ مرہم کی طرح گر رہا تھا اور لرزتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ خاموشی سے صوفے پہ بیٹھا اس کے روتے چہرے کو دیکھنے لگا جو اتنی شدت سے اس کا زخم سی رہے تھے۔ ملائکہ نے جب اس کی خاموشی اور گہری نظروں کا دباؤ محسوس کیا تو اسے رہا نہ گیا۔ اس نے پٹی باندھتے باندھتے اپنے ہاتھ رکھے اور ہاتھ کے اکھڑے ہوئے لہجے میں اپنے دل کا غبار نکالتے ہوئے اعتراف کیا، تم کیوں ہر بار میری خاطر اپنی جان داؤ پہ لگا دیتے ہو شامر؟ تمہیں اندازہ بھی ہے جب تمہیں گولی لگی تو ایک پل کے لیے میری سانسیں رک گئی۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری فکر ہوتی ہے، تمہیں کچھ ہونے نہیں دے سکتی۔ اس کا یہ سچا اور بے ساختہ اعتراف سن کے شامر کے چہرے پہ ایک تمام سختی، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہیں جب گولی لگی تھی تو ایک پل کے لیے میری سانس روک گئی تھی۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری فکر ہوتی ہے، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دے سکتی۔ اس کا یہ سچا بے ساختہ اعتراف سن کے شامر کے چہرے کی تمام سختی ایک دم پھیل گئی۔
شاہ میر نے اپنے اسی زخمی ہاتھ کو دھیرے سے آگے بڑھایا اور ملائکہ کی گال پہ بہتے آنسوؤں کو اپنی انگلی کے پورے سے صاف کرتے ہوئے نہایت دھیمے، گہرے اور محبت سے لبریز لہجے میں کہا، شاہ میر کی جان اتنی سستی نہیں ہے ملائکہ کہ کوئی بھی اسے مٹا دے، لیکن اگر تمہیں بچاتے ہوئے میری جان چلی جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ اس کی زبان سے نکلے ان چند الفاظ اور اس کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی بے پناہ تڑپ نے ملائکہ پہ واضح کر دیا کہ یہ مغرور جاگیردار اب صرف اس کا محافظ ہی نہیں بلکہ اس کی محبت میں اپنی انا اور زندگی تک ہار چکا ہے۔ یہ ان کی محبت کا وہ خاموش اور سب سے خوبصورت اظہار تھا جس کے بعد کسی اور لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس خوفناک حملے کے بعد حویلی کی دیوار میں دوبارہ سکون اترا تو ان دونوں کے درمیان سالوں سے کھڑی اجنبیت اور نفرت کی دیوار ہمیشہ کے لیے گر چکی تھی۔ رات کے سناٹے میں ملائکہ جب شاہ میر کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے کے اس کے کمرے میں آئی تو شاہ میر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر پھیلے اندھیرے کو تک رہا تھا۔ ملائکہ خاموشی سے اس کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، انتہائی مان سے اپنا ہاتھ اس کی پٹی بندے زخمی بازو پہ رکھ دیا۔ شاہ میر نے چونک کے اسے دیکھا، لیکن اس بار اس کی نظروں میں وہ پرانی دوری یا حکمیت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون اور اپنائیت تھی۔ شاہ میر نے اپنا دوسرا ہاتھ ملائکہ کے ہاتھ پہ رکھا اور اسے اپنے قریب کہتے ہوئے گہرے لہجے میں کہا کہ اس حویلی نے اپنی تاریخ میں صرف خون اور انتقام دیکھا ہے ملائکہ، لیکن تم نے یہاں آ کے مجھے جینے کا نیا مقصد دے دیا ہے۔ ملائکہ نے اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میں مقصد کو کبھی کھونا نہیں چاہتی شاہ میر، لیکن مجھے ہر پل تمہاری اس بارود بھری زندگی سے خوف آتا ہے۔ تمہیں اس کالی دنیا سے دور ایک سکون کی زندگی میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ شاہ میر نے ملائکہ کے سر پہ اپنے لب رکھے اور اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے نہایت پرعزم اور یقین دلاتے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ملائکہ، یہ اندھیرا اب زیادہ دن کا مہمان نہیں ہے۔ میں اسے خونی دلدل سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں اپنے خاندان کے تمام حساب کتاب، دشمنیاں ہمیشہ کے لیے ختم کر رہا ہوں تاکہ میں تمہیں وہ محفوظ اور پرسکون زندگی دے سکوں جس کی تم حقدار ہو۔ شاہ میر کے اس پختہ یقین نے ملائکہ کے دل کو ایک بے پناہ تحفظ اور آنے والے خوبصورت کل کی امیدوں سے بھر دیا۔ ابھی اس حویلی کے باسیوں نے سکون کا سانس ہی لیا تھا کہ ملائکہ کے دل میں آنے والے خوبصورت کل کی امید جاگی تھی۔ ولن نے اپنی زندگی کا سب سے کمینہ اور آخری وار کر دیا۔ دوپہر کے وقت حویلی کا ماحول بالکل پرسکون تھا۔ شاہ میر کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا کہ اچانک حویلی کے پچھلے حصے سے گولیوں کی تڑتڑاہٹ، ملازموں کی چیخو پکار کی آوازیں گونج اٹھی۔ کچھ زرخیز شوٹرز سیکورٹی کو چکما دے کے عقبی راستے سے حویلی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سیدھا شاہ میر کے معذور اور مفلوج والد کے کمرے کا رخ کیا۔ حملہ آوروں نے بنا کسی رحم کے شاہ میر کے والد پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اس سے پہلے کہ حویلی کے گارڈز پوزیشن سنبھالتے وہ گالیاں چلاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ جب ملائکہ اور شاہ میر کی ماں بھاگتی ہوئی کمرے میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاہ میر کے والد خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے اور ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ پوری حویلی میں کہرام مچ گیا۔ شاہ میر کی ماں اپنے شوہر کا خون آلود سر گود میں رکھے دھاڑے مار مار کے رونے لگی اور ملازم خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ملائکہ نے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے لرزتے ہاتھوں سے ان کی نبض چیک کی تو فوراً زخمی حالت میں انہیں ہاسپٹل منتقل کرنے کے انتظامات کرنے لگی۔ اس کا اپنا دل اس ہولناک موڑ پہ بری طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی جب شاہ میر کو اپنے باپ پر ہونے والے اس قاتلانہ حملے کی خبر ملے گی تو یہ حویلی کا سکون ہمیشہ کے لیے راکھ ہو جائے گا۔ وہ ایک بار پھر اسی خونی دلدل میں اترنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے ICU کے باہر کا کوریڈور اس وقت ایک قبرستان کی مانند سرد اور خاموش تھا، جہاں صرف مشینوں کے چلنے کی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاہ میر کے والد اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ان کی حالت کو انتہائی تشویشناک بتایا۔ شاہ میر وہ انسان جو دشمنوں کے سامنے چٹان بن کے کھڑا رہتا تھا، آج اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کے جذباتی طور پہ بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ہسپتال کی دیوار سے سر ٹکائے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا، اس کے چہرے پہ پھیلی وحشت، آنکھوں سے گرتے ہوئے بے بس آنسو اس کے اندر شدید کرب کو بیان کر رہے تھے۔ ملائکہ نے جب اپنے اس مغرور طاقتور شوہر کو یوں بچوں کی طرح بے بس بکھرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے ذاتی خوف اور دکھ کو ایک طرف پلٹ دیا۔ اس کے اندر کی کمزور لڑکی اب ایک مضبوط بیوی اور پرعزم میڈیکل اسٹوڈنٹ کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھی، شاہ میر کے سامنے زمین پہ بیٹھ کے اس کے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ جب شاہ میر نے اپنی سرخ نم آنکھوں سے ملائکہ کی طرف دیکھا تو ملائکہ نے انتہائی پراعتماد اور تسلی بخش لہجے میں اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، شاہ میر میری طرف دیکھو۔ تو اس نے تسلی بخش لہجے میں کہا، تمہیں اس طرح ہمت نہیں ہارنی، بابا سائیں جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔
وہ اس جنگ کو ضرور جیت دیں گے، میں نے خود ان کی رپورٹس دیکھی ہیں، سینئر ڈاکٹر سے بات کی ہے، گولی ان کے دل کے پاس سے گزری ہیں لیکن اندرونی اعضاء محفوظ ہیں۔ تمہیں ایک کمزور بیٹا بن کے نہیں بلکہ ان کا مضبوط بیٹا بن کے یہاں کھڑا ہونا ہوگا، شامر نے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ کہا۔ ملائکہ، میں تمہیں اپنی زندگی میں صرف اپنوں کو کھویا ہے، اگر آج بابا کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، اس پوری دنیا کو مٹا دوں گا۔ ملائکہ نے فوراً اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوطی سے کہا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تم اکیلے نہیں ہو، اب تمہاری یہ بیوی ایک ڈاکٹر بن کے تمہارے باپ کی زندگی کے لیے لڑے گی، وہ ایک ہمسفر بن کے تمہارے ساتھ کھڑی رہے گی۔ بس تم دعا کرو، خود کو سنبھالو، کیونکہ اگر تم ٹوٹ گئے تو حویلی اور ماجی کو کون سنبھالے گا؟ ملائکہ کے ان پختہ الفاظ اس کے لمس نے شامر کے جھلسے ہوئے وجود پہ ایک ٹھنڈی پھوار کا کام کیا۔ اس سے محسوس ہوا کہ اندھیری رات میں ملائکہ اب وہ طاقت بن چکی ہے جو اسے کبھی گرنے نہیں دے گی۔ ہسپتال کی اسی سرد کوریڈور میں جب شامر نے کچھ دیر کے لیے اپنی ماں کو سنبھالنے کے لیے دوسرے کمرے میں گیا تو ملائکہ بابا سائیں کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹ دیکھنے کے لیے دوبارہ ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھی۔ کوریڈور کے آخر میں اندھیرا ذرا گہرا تھا، اسے کسی سرگوشی کرنے کی دھیمی سی آواز آئی۔ ملائکہ کے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ وہ آواز حویلی کے کسی اجنبی کی نہیں بلکہ شامر کے سگے چچا کی تھی، جو اس وقت کسی سے بے حد خفیہ انداز میں بات کر رہے تھے۔ ملائکہ نے خود کو ایک ستون کے پیچھے چھپایا اور سانس روک کے ان کی الفاظ سننے لگی۔ وہ فون پہ دوسری طرف موجود شخص سے انتہائی مکرو لہجے میں کہہ رہے تھے، تم سے ایک بوڑھا مفلوج آدمی بھی ٹھیک سے نہیں مارا گیا، ہسپتال میں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ بچ جائے گا، اگر وہ ہوش میں آ گیا تو شامر کو سب پتہ چل جائے گا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس حملے کے بعد شامر کا نام و نشان مٹ جائے گا، حویلی کی گدی مجھے مل جائے گی، اب جو کرنا ہے جلدی کرو، اس سے پہلے کہ شامر تمہاری گردن تک پہنچ جائے۔ فون پہ ہونے والی باتیں سن کے ملائکہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کی اپنی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے سکتے کی حالت میں وہیں کھڑی رہ گئی، جس کی آستین کے سانپ کو شامر اپنا خون سمجھ کے ہسپتال میں اپنے ساتھ لایا تھا، وہی شخص ویلن کے ساتھ مل کے اپنے بھائی اور بھتیجے کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا تھا۔ ملائکہ کو شدت سے احساس ہوا کہ شامر کی زندگی باہر کے دشمنوں سے زیادہ حویلی کے اندر موجود اس کے قریبی رشتہ دار کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ اب یہ سچائی اس کا پورا وجود لرز اٹھا، لیکن اس نے اپنے اعصاب پہ قابو پا لیا۔ اسمارٹ فون کی ریکارڈنگ بند کر کے اس نے اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا لی۔ وہ جانتی تھی کہ شامر کو یہ ثبوت دینے کے لیے انتہائی ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ وہ ہسپتال سے کسی نہ کسی بہانے کچھ ضروری کاغذات لینے کا کہہ کے حویلی واپس پہنچی تاکہ وہ ریکارڈنگ اور قطار کے خلاف دیگر دستاویزی ثبوت محفوظ جگہ پہ رکھ کے شامر کو مطلع کر سکے، کیونکہ ہسپتال میں ہر طرف قطار آدمی موجود تھے۔ وہ جیسے ہی حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچی، اپنے کمرے کی طرف بڑھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ملائکہ نے مڑ کے دیکھا تو سامنے وہی غدار چچا مسکرا رہے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں اب حاکمیت کی جگہ ایک شفاف چمک تھی۔ اس سے پہلے کہ ملائکہ کچھ سمجھ پاتی یہ شور مچاتی، انہوں نے آگے بڑھ کے اس کا منہ دبوچ لیا، اس کے ہاتھ سے فون چھیننے کی کوشش کی۔ ملائکہ نے مزاحمت کی، لیکن انہوں نے اسے وحشیانہ طاقت سے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اسے پرانی ممنوعہ کمرے کے اندر دھکیل دیا، باہر سے بھاری سنگ آلود تالا لگا دیا۔ ملائکہ نے دیوانہ وار بند دروازے پہ اپنے ہاتھ مارے اور چلائی کہ چچا جان، آپ اپنے ہی خون کے ساتھ اتنی بڑی غداری کیسے کر سکتے ہیں؟ شامر آپ کو کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا، کھولے یہ دروازہ۔ لیکن باہر سے غدار کی مکروہ ہنسی گونجی۔ انہوں نے تالے کی چابی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، شامر تک تمہاری آواز کبھی نہیں پہنچے گی ڈاکٹر صاحبہ، اب شامر جب ہسپتال سے لوٹے گا تو اپنے باپ کے ساتھ ساتھ تمہاری موت کا بھی سوگ منائے گا، اس حویلی کا اگلا وارث میں ہوں گا۔ ملائکہ اس بند اور تاریک کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے جلدی شامر کو غداری کا یہ ثبوت نہ دیا تو شامر اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار جائے گا۔ ہسپتال میں بابا سائیں کی حالت کچھ سنبھلتے ہی شامر جیسے ہی کوریڈور میں آیا تو اس کی نظریں ملائکہ کو ڈھونڈنے لگی، لیکن پوری منزل پہ وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے جب گارڈ سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ کچھ دیر پہلے حویلی کے لیے نکلی تھی، لیکن فون کرنے پہ پتہ چلا وہاں بھی کمرے میں موجود نہیں۔ ملائکہ کا فون مسلسل بند جا رہا تھا، یہ جان کے شامر کے اندر جیسے ایک دم ہول سا اٹھا، اس کا تپتا ہوا سلیپر سیل جاگ اٹھا تھا، اس کے چہرے پہ ایک وحشیانہ دیوانگی چھا گئی۔ اس نے اپنے زخمی بازو پہ پرواہ کیے بغیر ہسپتال سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا دماغ اس وقت پاگلوں کی طرح کام کر رہا تھا، کیونکہ ملائکہ پہ پہلے بھی حملہ ہو چکا تھا اور اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی گاڑی طوفانی رفتار سے بھگاتا ہوا
جب حویلی پہنچا تو اس کا غصہ جنون دیکھنے لائق تھا۔ اس نے آتے ہی حال میں کھڑے گارڈز کے گریبان دبوچ دیے۔ حویلی کے در دیوار کی گرجدار آواز سے لرز اٹھے۔ اسی افراتفری کے دوران لاؤنج میں پڑے صوفے پہ ملائکہ دوسرے فون پہ پڑی، جس کا بیک اپ اس کے اپنے لیپ ٹاپ سے لنک تھا۔ شامر نے دیوانہ وار جھپٹ کے لیپ ٹاپ کھولا، اس کا آٹو کلاؤڈ چیک کیا جہاں ملائکہ ہسپتال والی آخری ویڈیو ریکارڈنگ اپلوڈ ہو چکی تھی جو اس نے غدار کی باتیں سن کے کی تھی۔ آڈیو میں اپنے سگے چچا کی زہریلی آواز اور غدار کے الفاظ سنتے ہی شامر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کا صدمے سے ایک ہولناک اور خونی غصے میں بدل گیا۔ اسے اب سمجھ آ گئی کہ ولن حویلی کے مجبری کون کر رہا ہے، بابا صاحب پہ گولی کس نے چلوائی اور اب ملائکہ کس کے قبضے میں ہے۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں اور اس نے اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے حویلی کے ملازموں کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اس وقت کسی جلاد جیسا لگ رہا تھا، کیونکہ غدار نے اس کے باپ کے بعد اب اس کی محبت پہ ہاتھ ڈالا۔ شامر اب اس حویلی میں خون کی ایسی ہولی کھیلنے کے لیے تیار تھا جس کی تاریخ گواہ بنے گی۔ شہر کے کنارے واقع اس خونی فیکٹری کے چاروں طرف خون کا عالم تھا، جہاں غدار چچا کے ملائکہ کو حویلی سے منتقل کر کے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ ملائکہ ایک لوہے کی کرسی سے بندھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پہ خوف اور آنسوؤں کے نشان تھے، لیکن اس کی نظریں دروازے پہ ٹکی تھی۔ ولن اپنے کارندوں کے ساتھ فتح کے غرور میں مسکرا رہا تھا۔ اچانک فیکٹری کا لوہے کا بھاری گیٹ ایک زوردار دھماکے سے گاڑی سے ٹکرا کے اکھڑ گیا۔ دھول اور بارود کے غبار کو چیرتا ہوا شامر اندر داخل ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چہتی خور کار رائفل تھی اور ایک اس کا چہرہ کسی بپھرے ہوئے طوفان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شامر کو اکیلا دیکھ کے ولن نے کہکا لگایا، اپنے 20 سے زائد مسلح آدمیوں کو پوزیشن لینے کا اشارہ کیا۔ شامر کی آنکھوں میں موت کا کوئی خوف نہیں تھا، وہاں صرف ملائکہ کو پانے کا جنون تھا۔ ولن نے ملائکہ کی کن پٹی پہ پسٹل تانے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، شامر اپنے ہتھیار پھینک دو، ورنہ تمہاری یہ محبت میری ایک گولی کی دوری پہ ہے۔ ملائکہ نے روتے ہوئے چیخ کے کہا، شامر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ لوگ تمہیں مار دیں گے، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ ملائکہ کی لرزتی آواز سن کے سرخ آنکھیں ولن پہ جمائی اور نہایت سرد اور بھاری خوفناک لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا کہ شامر کی اتنی سستی جان نہیں کہ تم میری جان پہ، میری روح پہ ہاتھ ڈالا۔ آج اس فیکٹری سے یا تو میری لاش نکلے گی یا تم سب کے جناح سے۔ اس کے آخری لفظ کے ساتھ ہی فیکٹری کی چھت کے شیشے کڑکڑا کے ٹوٹے اور شامر کے وفادار کمانڈر اندر پوزیشن سنبھالی اور اس کے ساتھ ہی اس خونی کہانی کے سب سے بڑے اور آخری معرکے کا آغاز ہو گیا، جس کی گونج پورے شہر نے سنی۔ فیکٹری کے اندر بارود کا دھواں، گولیوں کی تڑتڑاہٹ اپنے عروج پہ تھی۔ شامر کے گارڈز ولن کی کارندے ایک دوسرے پہ اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے، لیکن شامر کی نظر صرف ولن اور اس کے حصار میں جکڑی ملائکہ پہ جمی تھی۔ وہ بجلی کی تیزی سے کور لیتا ہوا سامنے آنے والے شوٹرز کو ڈھیر کرتا آگے بڑھا۔ ولن نے جب دیکھا کہ اس کے آدمی ایک ایک کر کے گر رہے ہیں، شامر کسی جلاد کی طرح اس کے قریب پہنچ چکا ہے، تو اس کے چہرے پہ موت کا خوف لہرانے لگا۔ اپنی ہار یقینی دیکھ کے ولن کے اندر کا وحشی جاگ اٹھا۔ اس نے آخری چال کے طور پہ ملائکہ کے بال پکڑے اور اسے اپنے سامنے کیا، پسٹل سیدھا اس کے سینے پہ تان دیا۔ شامر اپنی بندوق نیچے پھینک، ورنہ ابھی مٹا دوں گا۔ ولن نے پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے انگلی پہ ٹریگر دبا دی۔ ملائکہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور شامر کا نام پکارا، لیکن اگلے ہی پل شامر نے دنیا کی ہر پرواہ چھوڑ کے دیوانہ وار چھلانگ لگائی اور ملائکہ کے وجود کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گولی سیدھی شامر کی اسے بازو کے پرانے زخموں کو چیرتی ہوئی پار نکل گئی۔ جہاں پہلے چوٹ آئی، زخم کی گہرائی گولی کے شدید جھٹکے سے شامر کے منہ سے گہری آ نکلی۔ اس کا پورا جسم تڑپ اٹھا، پرانے ٹانکے ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئے، خون کا فوارہ ابل کے ملائکہ کے لباس پہ جا گرا۔ ملائکہ نے شامر کو اپنے سامنے یوں نہاتے اور درد سے مٹھیاں بھینچتے دیکھا تو اس کی ہولناک چیخ نکل گئی، لیکن شامر نے اس شدید ترین درد کے باوجود اپنے قدموں کو لڑکھڑانے نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں کا جنون اب پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک ہو چکا تھا، کیونکہ ولن نے اس کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ابھی ولن شامر پہ دوسرا وار کرنے ہی والا تھا کہ فیکٹری کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج اٹھے تھے اور درجنوں مسلح اہلکار انسپکٹر کی قیادت میں اندر ہو گئے۔ یوں پولیس کو اچانک سامنے دیکھ کے ولن اور غدار چچا کے ہوش اڑ گئے، ان کے ہاتھوں ہتھیار چھوٹ گئے۔ اصل میں ملائکہ نے جو آڈیو ریکارڈنگ اپنے فون کے علاوہ کلاؤڈ پہ اپلوڈ کی تھی، وہ نہ صرف غدار چچا کی سازش پہ نقاب کی تھی، بلکہ اس میں ہاسٹل والی رات کا بھی پورا کچا چٹھا موجود تھا۔ جب ولن نے شامر کو پھنسانے کے لیے موہر استعمال کیا، ملائکہ نے پہلی بار شامر کی جان بچائی۔ پولیس کے پاس اس پایا سے ناقابل تشدید ڈیجیٹل اور دستاویزی ثبوت موجود تھے، جن سے مکروہ ولن اور غدار دونوں کے لیے ناممکن تھا
انسپکٹر نے آگے بڑھ کے شامر کے غدار چچا کے ہاتھوں میں کڑیاں پہنائیں اور مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے، تمہاری اپنی ریکارڈنگز نے تمہارا جرم ثابت کر دیا۔ غدار چچا نے حسرت اور خوف سے شامر کی طرف دیکھا، جو خون میں لت پت بازو تھامے ملائکہ کو اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خاندان کے مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں جاتا دیکھ کے ایک گہرا سکون تھا۔ ولن اور غدار کو جب پولیس کی گاڑیوں میں ڈال کے لے جایا گیا تو فیکٹری کے باہر کا ماحول تپتی ہوئی دھوپ سے بدل کے ایک پر امید شام میں ڈھل گیا۔ قانون نے آخرکار شامر کے خاندان کی اس 14 سالہ خونی جنگ کا انصاف کر دیا۔ سارے چہرے جو شامر کو مجرم ثابت کرنے پہ تلے تھے خود سلاخوں کے پیچھے جا رہے تھے۔ یہ سب ملائکہ کی بہادری اور دانش مندی کی وجہ سے ممکن ہوا، جس نے شامر کے ساتھ اس کے پورے خاندان کی بقا کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ میں پھر سے وہی افراتفری کا ماحول تھا، لیکن اس بار منظر بالکل مختلف تھا۔ شامر کو اسٹریچر پہ لایا گیا۔ اس کا دایاں بازو خون سے بری طرح سے لت پت تھا، شدید درد کی وجہ سے چہرہ سرد پڑ چکا تھا۔ آپریشن تھیٹر کی طرف منتقل کیا گیا۔ ملائکہ نے بنا ایک پل ضائع کیے آنسو صاف کیے اور کانپتے ہوئے وجود کو ایک فولادی عزم میں بدل دیا۔ اس کے اندر کی وہ خوف زدہ لڑکی جو کبھی گولیوں کی آواز سے سہم جاتی تھی، اب اپنے شوہر کی زندگی کے لیے ایک سچی فائٹر بن چکی تھی۔ ملائکہ نے اپنے میڈیکل اسکرٹس پہنے اور ہاتھوں میں سینیٹائزر کیا اور سینئر سرجن کی ٹیم کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے ملائکہ کی حالت دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ملائکہ یہ ایک پیچیدہ سرجری ہے کیونکہ پرانا زخم بری طرح پھٹ چکا ہے۔ کیا تم کر پاؤ گی؟ ملائکہ نے شامر کے بے ہوش چہرے کو دیکھا جس کی نبض ٹوٹ رہی تھی۔ انتہائی پختہ اور پرعزم لہجے میں جواب دیا، سر یہ مریض میری زندگی ہے، اس کا ایک ڈاکٹر کا فرض مجھے کمزور ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں یہ آپریشن خود آپ کے ساتھ مکمل کروں گی۔ پورا 2 گھنٹے جاری رہنے کے بعد اس کی اعصاب شکن آپریشن کے دوران ملائکہ کے ہاتھ منجے ہوئے ڈاکٹر کی طرح بغیر کسی خوف کے چلے۔ انتہائی مہارت سے گولی کے ٹکڑوں کو باہر نکالا اور تباہ شدہ رگوں کو دوبارہ جوڑا اور ایک ٹانگ کا اتنی نفاست لگایا جیسے شامر کے زخموں کے ساتھ ان کی زندگی کی بھی تمام تلخیوں کو سیر رہی ہو۔ جب مانیٹر پہ شامر کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ان کی زندگی کی تمام تلخیوں کا ٹھیک کیا، شامر کے زخموں کے ساتھ اس کی زندگی کی تمام تلخیوں کو سیر رہی ہو۔ جب مانیٹر پہ شامر کے دل کی دھڑکنیں اور بلڈ پریشر بالکل نارمل پوزیشن میں آئے تو ملائکہ نے ایک گہرا اور پرسکون سانس لیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ اپنے شوہر کو موت کے منہ سے نکال لینے کا بے پناہ فخر اور جیت کی چمک تھی، کیونکہ اس نے ایک بیوی اور بہترین ڈاکٹر بن کے اپنا فرض نبھا دیا۔ 3 مہینوں کے طویل صبر اور محبت کی دیکھ بھال کے بعد شامر کا بازو اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی زندگی کا وہ سیاہ باب بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ شامر نے وعدوں کے مطابق تمام پرانے خاندانی تنازعات اور زمینوں کے جھگڑوں اور بارود کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا، اور حویلی کے گارڈز کے ہاتھوں حویلی کا خود رائفل کی جگہ سکون اور ڈسپلن تھا۔ بابا صاحب بھی ویل چیئر پہ بیٹھ کر حویلی کے لان میں مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ ایک روشن صبح ملائکہ اپنے سفید میڈیکل اسٹوڈنٹ کوٹ اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائے آئینے کے سامنے کھڑی بال ٹھیک کر رہی تھی۔ آج اس کے میڈیکل کے آخری سال کا پہلا دن تھا۔ وہ خواب جو اس نے کبھی دیکھا اب پورا ہونے کے لیے بالکل قریب تھا۔ ابھی وہ اپنا بیگ اٹھا رہی تھی کہ شامر کمرے میں داخل ہوا۔ سفید کلف لگی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، چہرے پہ پرانا مغرور جلال اب ایک دھیمی سی دلکش مسکراہٹ میں بدل چکا تھا۔ ملائکہ کے قریب آیا، اس کا بیگ ہاتھ میں لیا اور بولا، ڈاکٹر صاحب آپ کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں تو آپ کا ڈرائیور باہر منتظر ہے۔ ملائکہ نے حیرت اور مان سے دیکھا، شامر تم خود مجھے چھوڑنے جا رہے ہو؟ اب تو حویلی پہ کوئی خطرہ نہیں، گارڈز چلے جاتے ہیں۔ شامر نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی ہتھیلی پہ اپنے لب رکھے اور نہایت قاہر لہجے میں کہا، جب خطرہ تھا تو میری سیکیورٹی میں تھی ملائکہ، اور جب سب ٹھیک ہے تو میری زندگی اور میری عزت۔ اور شامر خان اب دنیا کا ہر کام چھوڑ سکتا ہے، لیکن اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کالر ٹریپ کرنے کا احساس کبھی نہیں چھوڑ سکتا، جس نے اسے ایک نئی زندگی دی ہو۔ یونیورسٹی کے اسی مین گیٹ کے باہر جہاں کبھی گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی تھی، آج شامر کی چہکتی ہوئی بلیک یو وی آ کے رکی، اور اس نے شامر کو اتر کے ملائکہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہاں موجود تمام جونیئرز اور اسٹوڈنٹ رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ ملائکہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے شامر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اس کے لیے بے پناہ محبت فخر چمک رہا تھا۔ اس نے مسکرا کے شامر کو خدا حافظ کہا اور ایک کامیاب مستقبل کی طرف قدم بڑھا دیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب اس کا سفر سب سے مضبوط سایہ بن کے ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یونیورسٹی کا مرکزی اس وقت رنگ برنگی روشنیوں میں، پھولوں کی مہک اور تالیوں کی گونج سے لرز رہا تھا، جہاں میڈیکل کی سالانہ کنووکیشن کی تقریب اپنی عروج پہ تھی۔ حال کا ہر طالبہ
ان کے والدین کے چہروں پہ پھیلی خوشی کی چمک تھا، لیکن اگلی ہی رو میں سفید شلوار قمیص میں سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے شامر خان کی نظر صرف اسٹیج پر پردہ لگی اس اسکرین پہ تھی جہاں اب اگلا نام پکارا جانے والا تھا۔ جیسے اسٹیج پہ موجود اناؤنسر نے مائک سنبھالا اور گرجدار آواز میں کہا کہ اب اس سال کی گولڈ میڈلسٹ اور ہاسپٹل سرجری کی بہترین طلبہ کو اسٹیج پہ دعوت دوں گا، ڈاکٹر ملائکہ شاہ میر خان۔ پورا تالیوں سے ایک بے پناہ شور سے گونج اٹھا۔ ملائکہ جو سیاہ گریجویشن کوٹ، سر پہ کیپ سجائے ہوئے تھی، انتہائی وقار اور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کی نظریں سب سے پہلے ہال میں بیٹھے شامر پہ ٹکرائیں۔ شامر نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے لیے سر نہیں جھکایا، لیکن آج اپنی جگہ کھڑا ہو کے اپنی دونوں آنکھوں میں فخر لیے آنسو لیے دیوانہ وار ملائکہ کے لیے تالیاں بجا رہا تھا۔ اس کا وہ مضبوط چہرہ اس وقت دنیا کا سب سے پرسکون اور خوش قسمت چہرہ لگ رہا تھا۔ جب چیف گیسٹ نے ملائکہ کے گلے میں چمکتا ہوا گولڈ میڈل ڈالا، اسے ڈگری سونپی تو پورا ہال دوبارہ چیخ اٹھا۔ لیکن ملائکہ کے لیے اس وقت دنیا کا ہر شور خاموش ہو چکا تھا۔ اس نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں میں موجود اس میڈل کو دیکھا، پھر سامنے کھڑے شامر کی طرف دیکھ ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ شامر نے دور سے ہی اپنی نظروں کے ذریعے اس جیت کا جشن منایا اور اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ اپنے ہاتھ میں ڈگری تھامے اس خوبصورت الوداعی موسیقی کے درمیان ملائکہ نے جب ماضی کے چھروکوں میں جھانکا تو اس کا دل ایک گہرے احساس تشکر سے بھر گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ زندگی کے راستے کتنے عجیب خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ ہاسٹل کی خوفناک کالی بار دور سے بھری رات جہاں وہ خوف کے مارے لرز رہی تھی، شامر کی زخمی حالت اس کے سامنے گرا تھا۔ وہ رات اپنی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ سمجھتی تھی۔ دراصل وہ کوئی حادثہ نہیں، وہ تو خدا کا لکھا ہوا ایک خوبصورت معجزہ تھا، جس نے اسے اس مغرور جاگیردار کی کالی دنیا کا رخ موڑنے کے لیے چنا تھا، جس نے اسے ڈرپوک لڑکی سے جرأت مند بیوی اور ڈاکٹر بنایا۔ ملائکہ نے اپنی آنکھیں بند کرتے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا، ہاسٹل کی خوفناک رات دراصل اس کی قسمت کا وہ سب سے حسین موڑ تھی جس نے اسے شامر خان جیسے مخلص ہمسفر اور لاسوال عشق سے نوازا۔ آج وہ دونوں سکونی دلدل سے دور محبت کے ایک ایسے آسمان تلے کھڑے تھے جہاں اب صرف خوشیاں تھیں اور کوئی اندھیرا کبھی ان کی اس جنت کو چھو بھی نہیں سکتا تھا۔